اللہ جل جلالہ نے اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ایک وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے جو لوگ اہل ایمان ہوں گے اور نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں اقتدار بخشے گا، یعنی ایک آزاد خطہ زمین بطور نعمت کے انہیں عطا فرمائے گا، اور ان کے دین یعنی اسلام کو روئے زمین میں غلبہ عطا کرے گا، بشرطے کہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو مسلمانوں کے لیے اس روئے زمین میں آزاد ریاست کے حصول کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں کہ جو لوگ اہل ایمان ہوں گے اور نیک عمل کریں گے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں میں سے اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں روئے زمین میں اقتدار عطا کرے گا۔ اور جب روئے زمین میں اقتدار عطا ہو جائے، جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے، جب انہیں ایک آزاد خطہ زمین مل جائے، تو اس کے بعد ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ اللہ جل جلالہ نے ایک اور آیت میں بیان فرمائی ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض، کہ جن لوگوں کو ہم روئے زمین میں غلبہ عطا فرمائیں تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے، یعنی نماز کا ماحول پیدا کریں گے۔ صرف یہ نہیں کہ جا کے مسجد میں نماز پڑھ لی، بلکہ نماز کا ماحول قائم کریں گے، اپنے گرد و پیش میں ہر شخص کو نماز کی طرف لانے کی کوشش کریں گے۔ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں گے، یعنی زکوٰۃ کو بھی نافذ کریں گے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھائی کا حکم دیں گے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں گے۔ گویا کہ اہل ایمان کے لیے آزاد خطہ زمین حاصل کرنے کی بنیادی شرط کیا ہے؟ عمل صالح، کہ وہ نیک عمل کرنے والے ہوں، پھر اللہ انہیں یہ نعمت عطا کرے گا۔ آزادی کوئی معمولی نعمت نہیں ہوتی، ایک الگ خطہ زمین کسی قوم کو مل جانا یہ کوئی معمولی سہولت نہیں ہوتی، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اسی وقت مسلمانوں کو دیتا ہے جب وہ نیک عمل کرنے والے ہوں۔ اب جب مل گئی تو پھر اس خطہ زمین پر یا اس آزاد ریاست میں، اس اسلامی مملکت میں ان کی بنیادی ذمہ داریاں اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ یہ چند نکاتی فارمولہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا کہ جب تمہیں ایک آزاد ریاست مل جائے، تمہیں زمین میں اقتدار عطا ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں قدرت دے دے، تو سب سے اولین ذمہ داریاں تم لوگوں کی یہ ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے روکو، لوگوں کو عبادات کی تلقین کرو، اور اپنے ماحول پر اسلامی چھاپ لگانے کی کوشش کرو کہ نظر آئے کہ یہ معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ اگلے نمبر پر جو اگلا کام ہے وہ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے کہ جب اللہ نے ایک آزاد ریاست عطا فرما دی تو اب اہل ایمان اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرے۔ چنانچہ ایک جگہ قرآن کریم مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو اس وقت کو جب تم بہت کم تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور روئے زمین پر تم کمزور گنے جاتے تھے، تعداد کے اعتبار سے کم تھے، قوت کے اعتبار سے کم تھے، نتیجتاً مغلوبی اور غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، تو اللہ جل جلالہ نے تم پر فضل کیا، فَآوَاكُمْ، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا کیا، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ جل جلالہ نے تمہیں پاکیزہ کھانے بطور رزق کے عطا کیے، اور یہ جو تمہیں اللہ نے ٹھکانہ دیا اور اللہ جل جلالہ نے تمہاری مدد کی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ، تمہاری مدد کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، یہ کیوں ہوا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی تم کم تھے تعداد کے اعتبار سے، اور
قوت کے اعتبار سے دوسروں سے کمتر تھے، اور ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ تمہیں یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں تمہیں لوگ اچک کے نہ لے جائیں، کوئی تم پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ ان حالات میں اللہ جل جلالہ نے تم پر فضل کیا، تمہیں الگ جگہ عطا فرمائی، تمہیں اپنی مدد تمہارے شامل حال کی، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ تین مختلف کام ہیں مسلمانوں کے۔ آزاد ریاست کے حصول سے پہلے نیک عمل اپنائیں، اور ریاست ملنے کے بعد اللہ کا قانون نافذ کریں، اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کریں۔ آج پاکستان کے مسلمان یوم آزادی منا رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے میرے اور آپ پر فضل کیا کہ ہمیں رہنے کے لیے ایک آزاد خطہ زمین عطا فرمایا، اور پاکستان کی شکل میں ایک ایسی ریاست ہمیں عطا کی جو قدرتی حسن سے بھی مالا مال ہے۔ ہر قسم کی نعمتیں یہاں فراوانی کے ساتھ ملتی ہیں، چاہے وہ زمینی معدنیات کی شکل میں ہو، موسموں کی شکل میں ہو، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے اس خطہ زمین کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ ایک ایسی ریاست اللہ نے ہمیں عطا کی، تو ہمارا بنیادی کام یہی ہونا چاہیے کہ ہم یہاں اللہ جل جلالہ کے قانون کو نافذ کریں اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں۔ تو اس اعتبار سے آج کا دن پاکستانی مسلمانوں کے لیے یوم تشکر ہے کہ وہ ان دنوں کو یاد کریں جب مسلمان بر صغیر میں کمزور تھے، غلامی کی چکی میں پس رہے تھے۔ ایک طرف انگریز کی غلامی تھی، دوسری طرف ہندوؤں کا تسلط تھا، تیسری طرف سکھوں کے مظالم تھے۔ ان مختلف جابر اقوام کے پنجے میں مسلمان پس رہے تھے۔ تو ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے بر صغیر کے مسلمانوں پر اپنا فضل کیا، اور انہیں یہ آزاد خطہ زمین عطا فرمایا جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں، اللہ کے دین کو نافذ کریں، دین پر عمل کریں۔ تو اس دن مسلمانوں کو، یہاں کے مسلمانوں کو ان دنوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان دنوں کے اعتبار سے سوچنا چاہیے۔ یقیناً بہت سارے لوگوں نے وہ دن نہیں دیکھے، اب وہ نسل بہت کم باقی رہی ہے جنہوں نے تحریک آزادی کے مراحل دیکھے ہوں، لیکن تاریخ کے اوراق میں تو سب کچھ محفوظ ہے۔ تو نوجوان نسل کو اس زمانے کی تاریخ پڑھ کر اس وقت کے وحشتناک ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ اللہ